السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ مسجد اقصی جو کہ عالم اسلام کے لیے نہ صرف ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ مسلمانان عالم کا قبلہ اول بھی ہے، جسے بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ایک خطرے میں ہے۔ القدس غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے غاصبانہ تسلط میں ہے اور القدس کو دور حاضر میں شدید خطرات لاحق ہیں۔ یوں تو فلسطین کے بارے میں بات کی جائے تو فلسطین اور فلسطینی عوام درجنوں مسائل اور انگنت مصائب کا سامنا کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے، جن میں غزہ کا اسرائیلی محاصرہ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیلیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور وہاں پر بہت ہی بڑی جنگ جاری ہے، اور کئی ہزاروں لوگ، لاکھوں کے افراد تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بیچارے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ تو جنگیں اور درجنوں مسائل تو موجود ہیں، لیکن تمام مصائب اور مسائل میں سب سے اہم مسئلہ قبلہ اول کو یہود کا پانے کا ہے، جس سے غاصب اسرائیل نے گزشتہ 13 برسوں میں مزید تیز کر دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ القدس کو صہیونیت سے درپیش خطرات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج سے 13 برس قبل صہیونی غاصب ریاست کا وزیر اعظم ایریل شیرون اعلانیہ طور پر مسجد اقصی میں داخل ہوا تھا، جس کے بعد فلسطینیوں نے قبلہ اول کے تقدس کی پامالی کے خلاف اسرائیل کے خلاف دوسرے انتفاضہ کا آغاز کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک متعدد مرتبہ صہیونی شدت پسند مسجد اقصی میں نہ صرف داخل ہوتے رہے ہیں بلکہ اپنی خاص عبادات، جسے الموعود کا نام بھی دیا جاتا ہے، عبادت کہا جاتا ہے، بھی انجام دینے کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی میں رقص کی محافل بھی برپا کرتے رہے ہیں۔ مزید اس پر ظلم یہ ہے کہ فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں داخلے سے روک دیا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ریاست کے قوانین کے خلاف کی بات ہے بلکہ بین الاقوامی قوانین کی روح سے بھی دیکھا جائے تو کسی شخص کو اس کی اپنی عبادت گاہ میں داخلے سے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن یہاں تو اسرائیل نے الگ ہی قانون بنا رکھا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں گھس کر قبضہ کر لو اور پھر مسلمانوں کو ہی اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے روک دو۔ حال ہی میں ایک مرتبہ پھر صہیونیوں نے اپنے ایک مذہبی تہوار کو منانے کے لیے مسجد اقصی میں داخلے کا اعلان کیا، جس کے بعد فلسطین بھر میں صہیونیوں کے خلاف زبردست احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کو لے کر 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابق انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال تک حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل، جو کہ قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ ایک معبود بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی بھی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحش اور حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی۔
चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह किया तो उस वक़्त यहाँ यहूदियों का कोई माबद ना था, बल्कि खंडर पड़े हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से इन खंडरात पर एक मस्जिद की तामीर हुई। एक कदीम स्याह आर्कियोलॉग ने भी एक सादा मस्जिद का जिक्र किया है जिसे 670 ईस्वी में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए बैतुल मुक़द्दस भी आया था। तकरीबन इसी सादा तामीर के 50 साल बाद उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 72 हिजरी में और 290 ईस्वी में मस्जिद अक्सा और क़िबलतुस सखरा की बुनियाद उठाई। ये खलीफा क़िबलतुस सखरा की तामीर ही मुकम्मल कर सका। मस्जिद अक्सा की तामीर का काम जो अधूरा रह गया था वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मुकम्मल कराया। मुक़द्दस मकामात जिनकी बदौलत ये मुक़द्दस शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के अक़ीदतों का मरकज़ है, अक्सर व बेशतर शहर के मशरिक़ी पहाड़ी पर एक अहाता में है, जिसको मुसलमान हरम शरीफ और यहूदी बैतुल लाहम के नाम से पुकारते हैं। ये बैतुल मुक़द्दस का मुक़द्दस तरीन हिस्सा है। डॉक्टर बर्कले के बयान के मुताबिक हरम शरीफ 35 एकड़ पर मुश्तमिल है। मस्जिद अक्सा और क़िबलतुस सखरा इसी हरम में है। हरम में जगह जगह बुलंद मकामात हैं जिन्हें मुसलमान मेहराब कहते हैं और इनके सामने नवाफिल अदा करते हैं। और अहाते हरम के अंदर जो ज़ियारतें हैं इनमें मस्जिद अक्सा और क़िबलतुस सखरा के अलावा और भी इमारत हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मस्जिद अक्सा की तारीख़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो से आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।